کیا ہوگا اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و کاملہ سے کائنات میں بے شمار راز رکھے ہیں، ایسے راز جو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے جتنا چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ ان رازوں میں سے ایک راز استغفار بھی ہے۔ اس میں ایسی اندیکھی طاقت ہے جو یقین مانے آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم استغفار کے اس قابل ذکر پوشیدہ صلاحیت سے پردہ اٹھائیں گے، یعنی آپ کو بتائیں گے کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا راز چھپا رکھے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی، نہ صرف حیران بلکہ آپ کی زندگی کس طرح بدلنی ہے، کس قابل بھی بنا دے گی۔ میری مانو تو یہ ویڈیو بہت ہی قیمتی ہونے والی ہے، ضرور آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا۔ میں اس طرح کی ویڈیو ہمیشہ بناتی ہوں استغفر اللہ سے ریلیٹڈ، تاکہ جو ہے لوگ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور جنہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے، تو آج ہم آپ کو استغفار کی ناقابل یقین طاقت بتائیں گے جو آپ کی ترقی کو نمایاں کردار ادا کرے گی، یعنی آپ کامیاب ہوں گے استغفر اللہ پڑھ کر اور آپ کی ترقی ہوگی۔ استغفار بہت زیادہ طاقتور دعاؤں میں سے ایک ہے جو آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ یہ آپ کو اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے قابل بنا سکتا ہے نا۔ استغفار سے کیا ہوتا ہے، ہم صرف معافی مانگنے کا نام ہی استغفار نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ برکت سے ظاہر ہے تو برکت ضرور ملتی ہے استغفر اللہ سے۔ استغفر اللہ یہ ہے کہ صرف معافی مانگنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دی، لیکن استغفار جو ہے خود اپنے آپ میں ایک ایسی برکات رکھتا ہے جو آپ کی حاجات کو پورا کرنے میں، آپ کو دو جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا، دو جہان مطلب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی بے شمار خصوصیات ہیں، چند یہ ہیں کہ دلوں کو صاف کرنے، گناہوں کو دور کرنے اور اپنے زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ استغفار خوشحالی اور کامیابی کا ایک اپنے اندر ایک راز رکھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی رکھی ہے، خوشحالی بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر گناہوں کو معاف کروانے کی طاقت رکھی ہے، اور ایسی صلاحیتیں استغفار کے اندر ہیں کہ اگر آپ استغفر اللہ کو اپنی لائف میں شامل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں اس پر آپ کو قابو پانے میں کوئی وہ ملے گی، آپ کو قابو پا سکیں گے آپ ان پریشانیوں پہ، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ جو ہے آپ کی زندگی۔ استغفر اللہ جو ہے اپنے آپ میں ایک سپر پاور ہے، اور استغفر اللہ کے بارے میں کئی حدیث بھی ہے، اور قرآن میں بھی اس کا مقام بتایا گیا ہے۔ استغفر اللہ کا جو ذکر ہے 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور استغفر اللہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ استغفر اللہ کی جو شان ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ استغفر اللہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا، ہر نجات پانے کا راستہ نکال دے گا، یعنی کہ جتنی بھی مشکلیں ہیں، تنگی ہیں، اس سے نجات کا راستہ نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار کی پابندی وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں، اور جو استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد فرماتا ہے۔ اگر غور کیا جائے اور سمجھا جائے تو استغفار بہت عظیم نعمت ہے قدردان کے لیے، یعنی کہ جو اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے استغفر اللہ میں بہت سارے انعامات انسان کے لیے رکھے ہیں۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ہر طرف سے اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر استغفار کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہ آیت استغفار میں چھپے خزانوں کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اندر سے سمیٹتی ہے۔
استغفار اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے غیبی دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، زندگی کے تمام مسائل، دکھ، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، ان سب کو دور فرما دیتا ہے۔ جو انسان کو اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں پورے کرنا ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے، استغفار کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں، اور آخرت کے لیے جب ہمارے پاس گناہ ہی نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ استغفار تو جنت کی کنجی ہے۔ گناہوں کا جو کفارہ ہے ہم کر رہے ہیں، استغفر اللہ کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا کفارہ کر رہے ہیں۔ اس کی برکت سے زندگی میں کیا ہوتا ہے، رونقیں آتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی برکت سے صرف رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی پریشان ہیں، محتاج ہیں، اس سے نجات ملتی ہے۔ یہ آخرت میں درجے جو ہوتے ہیں وہ بلند کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا ایک بار حاصل ہو گئی نا تو اس کے علاوہ ہماری زندگی میں جو بھی چل رہا ہے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اور استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہوتا ہے، یعنی ان کا جو غصہ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ خاص چیز ہے۔ یہ مومن کے روحانی ہتھیاروں میں سے ایک طاقتور روحانی ہتھیار ہے جو ہمیں ہمارے دینی اور دنیاوی دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی قابل بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کروانے، ہمارے ایمان کی طاقت جو ہوتی ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے میں ہماری مدد کرتا ہے، رزق کے بھی دروازے کھولنے میں، دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان بنا سکتا ہے۔ استغفار زندگی بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں بہت گہرا اثر ڈالتا ہے، جس سے ہماری زندگی میں سکون، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں استغفار کرنے کو اپنے ہر وقت کا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اور کوئی لمحہ استغفار کیے بغیر نہ جائے۔ ہمیں اس کے نتائج جو ہیں، اس کے جو نتیجے ہیں وہ خود رہنما ہوں گے، ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے لیے استغفر اللہ کرنے سے کیسے راستے کھل رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہر جگہ سے جو مشکلوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے وہ دیکھنا کیسے خوشیوں میں بدل جائے گی، کیسے اللہ تعالیٰ خوشیوں کے لیے دروازے کھولتا ہے، آپ کی پریشانیاں انہیں پیچھا نہیں چھوڑتی، کیسے ان سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ کے گھر میں مایوسی ہے، آپ کے اندر امید پیدا ہوگی استغفر اللہ سے، آپ کی زبان پر جتنے بھی شکوے رہتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ آپ ہر ناکامی کا اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، نصیب کو ذمہ دار ٹھہراتے تھے، تو یہ سب جو ہے آپ کا نصیب جگا دے گا۔ یعنی کہ آپ کی زندگی میں جو مسئلے چل رہے ہوتے ہیں نا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی دوری کی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کرنے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اس کا تجربہ آپ ضرور کریں گے، 100% گارنٹی کے ساتھ کریں گے۔ آزما کر دیکھیں، میرے کہنے پر استغفار یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، کم سے کم دن میں 2000 بار کرنے کی عادت کو ڈالیں۔ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اگر ہر نماز کے بعد آپ اپنی سہولیت کے مطابق تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی طریقے سے استغفار کریں، بہت ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن آپ کو جو بھی طریقہ آپ کو پسند آئے آپ اس طریقے سے کریں، لیکن آپ کو ناغہ نہیں کرنا، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا ہے۔ آپ کی جو مصروفیات ہیں بہت زیادہ ہوں گی معلوم ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اگر نہیں پڑھ سکتے ایک ہی بار میں بہت زیادہ تو کم سے کم آپ 100 بار پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کا اثر آپ کو ضرور دکھے گا۔ آپ سچے دل سے اگر 100 بار بھی کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت سارے لوگوں کے تجربے دیکھے ہوں گے، تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ وہ ایسے ہی نہیں بولتے، وہ اپنا ایکسپیرینس بتاتے ہیں۔ آپ اگر 2000 مرتبہ استغفار کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا، لیکن آپ اگر 2000 مرتبہ نہیں کر سکتے تو آپ جتنی بھی مرتبہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو کر لیں، جتنی مرتبہ بھی آپ کے پاس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کم سے کم 300-400 بار تو آپ کر ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے ہاتھ میں ایک کاؤنٹر رکھیں، پھر آپ کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا استغفار آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی میری ساری
والی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں آ جائیں۔